بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو کہ 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے بیٹل آف پلاسی 1757 CE، یعنی جنگ پلاسی 1757 CE۔ یہ ہے پیج نمبر 4۔ اچھا، دی بیٹل آف پلاسی، پلاسی کا جنگ۔ پلاسی ایک گاؤں کا نام ہے۔ دی بیٹل آف پلاسی، پلاسی کا جنگ یا جنگ پلاسی واز دی موسٹ امپارٹنٹ اینڈ ڈیسائسو بیٹل، سب سے اہم اور فیصلہ کن لڑائی تھی۔ فاٹ بٹوین دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ دا نواب آف بنگالو، جو انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب آف بنگال کے درمیان لڑی گئی تھی۔ سراج الدولہ، جس کا نام سراج الدولہ تھا، سراج الدولہ نواب آف بنگال تھا، بنگال کا نواب تھا۔ کب؟ اچھا، اٹ واز فاٹ آن جون 23 1757 CE، یہ 23 جون 1757 CE میں لڑی گئی تھی۔ بیک گراؤنڈ، پس منظر، اس جنگ کا جو پس منظر ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ نواب علی وردی خان میڈ بنگال، نے بنگال کو بنایا تھا ان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ایک آزاد ریاست۔ بنگال کو نواب علی وردی نے ایک آزاد ریاست بنایا تھا۔ کب؟ ان 1741 CE، 1741 عیسوی میں۔ ہی اڈاپٹیڈ، اس نے اختیار کیا تھا۔ کس نے اختیار کیا تھا؟ نواب علی وردی خان نے۔ دا پالیسی، حکمت عملی، کس چیز کی پالیسی؟ کس چیز کی حکمت عملی؟ ابسٹریکٹ نیوٹرلٹی، یعنی بہت غیر جانبداری کی، ٹوورڈز دا یورپینز، یورپ کے لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی اس نے یورپ کے لوگوں کے ساتھ بہت یا انتہائی غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ بوتھ انگلش اینڈ فرینچ، یعنی ان یورپین لوگوں میں انگریز اور فرانسیسی دونوں شامل تھے۔ بٹ دا رفٹ، لیکن تنازع، لیکن جھگڑا، بٹوین دا کمپنی اینڈ دا نواب، کمپنی اور نواب کے درمیان، ایروز اوور دی کلیکشن آف ٹیکسز، یہ ٹیکس کی اکٹھے ہونے یا ٹیکس کی وصولی کی وجہ سے کھڑا ہوا یا پیدا ہوا۔ اینڈ دا لیول آف فریڈم، اور اینڈ دا لیول آف فریڈم ان ٹریڈ، اور تجارت میں اس آزادی کی نوعیت کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ انجوائڈ بائی دا کمپنی، جو کمپنی کو یا جن سے کمپنی لطف اندوز ہو رہی تھی یا جن سے یہ کمپنی فائدہ اٹھا رہی تھی۔ علی وردی خان ڈائیڈ ان 1756 CE، علی وردی خان 1726 CE میں وفات پا گئے۔ اینڈ واز سکسیڈڈ، اور اس کی جگہ تخنشین ہوئے بائی ہز 19 years old adopted grandson آف سراج الدین دولہ۔ اچھا، اور اس کی جگہ سراج الدین دولہ کا جو اڈاپٹیڈ گرینڈ سن تھا یا پوتا تھا، اڈاپٹیڈ کہتے ہیں جو کسی شخص کا اپنا نہ ہو، لیکن وہ کوئی شخص ہو اسے اپنا بنا لیتا ہے، گود لے لیتا ہے اور اسے پالتا ہے یا اس کی پرورش کرتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں اڈاپٹیڈ۔ تو یہ جس کی عمر 19 سال تھی اور سراج الدولہ کا اڈاپٹیڈ گرینڈ سن تھا، تو وہ تخنشین ہوا۔ دا ینگ نواب، جو ینگ نواب تھا، نوجوان نواب تھا، واز کوائٹ سسپیشس، انتہائی یا بالکل شکی تھے، آف دی یورپینس، یورپ کے لوگوں کے بارے میں۔
دیٹ از وائی، اس لیے ہی آرڈرڈ بوتھ فرینچ اینڈ دا انگلش. اچھا، اس لیے اس نے فرانسیسیوں اور انگریز دونوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ٹو اسٹاپ ایڈنگ ایڈیشنل فورٹیفیکیشنس، کہ وہ اضافی سہولیات حاصل کرنا بند کرے. دا برٹش ریفیوز ٹو ابائڈ بائی دی آرڈرس. انگریزوں نے ان احکامات ماننے سے انکار کیا. ابائڈ بائی ماننا، ریفیوز انکار کیا. اچھا، تو آگے لیٹ نواب سراج الدولہ، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ مجبور ہوئے. کس چیز پر مجبور ہوئے؟ کس چیز کے لیے مجبور ہوئے؟ ٹو آکوپائی دی برٹش فیکٹری ایٹ قاسم بازار کولکتہ، کہ اس نے کولکتہ میں قاسم بازار کے مقام پر انگریزوں کے کارخانے کو قبضے میں لیا. یعنی وہ کولکتہ میں قاسم بازار کے مقام پر انگریزوں کی بنائی ہوئی کارخانے کو قبضے میں لینے پر مجبور ہوئے. There also took place the incident of Black Hole of Kolkata. اچھا، وہاں پہ کولکتہ میں بلیک ہول کا واقعہ رونما ہوا یا پیش آیا. ابھی بلیک ہول کیا ہے تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی بلیک ہول انسیڈنٹ. یہ بلیک ہول کا جو انسیڈنٹ ہے، جو واقعہ ہے، از اے نیم، یہ ایک نام ہے، گیون ٹو این ایونٹ، جو ایک حادثے کو دیا گیا، جو ایک واقعہ کو دیا گیا، ان ویچ، جس واقعے میں ٹروپس آف نواب سراج الدولہ کے دستوں نے یا فوجیوں نے ہیلڈ برٹش سولجرز نے انگریز سپاہیوں کو رکھا. کہاں پہ رکھا؟ ان ٹائنی پریزن، ایک تنگ یا چھوٹے قید، پریزن سیل، قید کی کوٹھڑی میں، جیل کی کوٹھڑی میں، آف فورٹ ولیم ایٹ کولکتہ، جو فورٹ ولیم کلکتہ میں واقع تھی. یہ کوٹھڑی کہاں پہ بنائی گئی تھی؟ یہ ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا فورٹ ولیم کولکتہ میں. تو یہ جو چھٹی جیل کی کوٹھڑی تھی وہاں پہ بنائی گئی تھی. تو وہاں پہ نواب سراج الدولہ کے دستوں نے انگریز سپاہیوں کو قیدی بنا لیا تھا ایک چھوٹے سے سیل میں. اچھا، تو نیکسٹ، ویچ ریزنٹڈ دا برٹش، جس کی وجہ سے انگریز ناراض ہوئے. ریزنٹ کہتے ہیں ناراض ہونے کو یا غصے ہونا. دی کونسل ایٹ مدراس. اچھا، مدراس کے مقام پر جو کونسل تھا، سینٹ فورس، انہوں نے یعنی ایک فوج بھیجی انڈر برٹش گورنر رابرٹ کلائیو. انگریز گورنر رابرٹ کلائیو کی کمان میں یا سربراہی میں. کس مقصد کے لیے؟ ٹو ریسٹور کولکتہ کو واپس لینے کے لیے، کہ وہ کولکتہ واپس لے لیں. دیٹ واز ریکیپچرڈ آن جنوری 2 1757 CE، جس کو 2 جنوری 1757 CE میں یا عیسوی میں ریکیپچر کیا گیا، یعنی دوبارہ اس کو قبضے میں لیا گیا کولکتہ کو. اس فورس نے، جس کی قیادت انگریز گورنر رابرٹ کلائیو کر رہے تھے. اچھا، نیکسٹ ہے کنسپیریسی آف رابرٹ کلائیو اینڈ میر جعفر. رابرٹ کلائیو اور میر جعفر کی بغاوت یا سازش. کنسپیریسی کہتے ہیں سازش کو. رابرٹ کلائیو ڈیزائرڈ
रॉबर्ट क्लाइव की ये ख्वाहिश थी टोरीमो नवाब सिराजुद्दौला कि वो नवाब सिराजुद्दौला को हटाए, यानी रॉबर्ट क्लाइव नवाब सिराजुद्दौला को हटाने की ख्वाहिश रखते थे एंड रिप्लेस हिम विद मीर जाफर, और उसकी जगह मीर जाफर को बिठाना चाहते थे। किस मकसद के लिए? टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट, ताकि अंग्रेज़ों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ करना, ब्रिटिश इंटरेस्ट, अंग्रेज़ों के मफादात, इंटरेस्ट कहते हैं मफादात को या फ़ायदे। नवाब्स पोजीशन, नवाब की जो पोजीशन थी वाज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं थी। क्यों? ड्यू टू द पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि सियासत में साजिशें होती रहती थी। कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं साजिशें, एंड इंट्रीजेस, और बगावतें होती रहती थी एट हिज कोर्ट, उसकी अदालत में, उसके कोर्ट में, उसके दरबार में, और उसके दरबार में भी बगावतें होती रहती थी या बगावत होती रहती थी। हिज कमांडर इन चीफ मीर जाफर, उसका जो चीफ कमांडर इन चीफ था, यानी जो फौज का सरबराह था, मीर जाफर जिसका नाम था, वॉज नॉट हैप्पी विद हिम, उससे खुश नहीं थे। वन ऑफ हिज आंट्स, उसकी एक आंट ने, गसीटी बेगम, जिसका नाम गसीटी बेगम थी, वॉज आल्सो लुकिंग फॉर, वो भी तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। क्या चीज़ ढूंढ रही थी? एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका। किस चीज़ का मौका? टू गेट रीड ऑफ हिम, उससे निजात हासिल करने का, उससे जान छुड़ाने का। तो वो भी उससे जान छुड़ाने के तलाश में थी या मौका तलाश कर रही थी। रॉबर्ट क्लाइव फाउंड दिस इन्वायरमेंट फेवरेबल। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव को ये जो माहौल था, ये जो हालात थे, वो फेवरेबल उसने पाए, यानी उससे साजगार नजर आए। सो इसलिए ही कंस्पायर्ड विद द नोबिलिटी, उसने नवाब के साथ नवाब के खिलाफ साजिश की। कंस्पायर, साजिश करना। ही कंक्लूडेड, उसने बातचीत की, ए डील, एक माहदे पर, विद मीर जाफर के साथ, उसने मीर जाफर के साथ एक माहदे पर बात की। प्रॉमिसिंग हिम, और उसके साथ वादा किया। किसके साथ हो? मीर जाफर के साथ हो। किस चीज़ का वादा किया? द पोस्ट ऑफ नवाब, कि वो उससे नवाब का पोस्ट दिलवाएंगे, तो हिमो उससे। इन रिटर्न, के बदले में, किस चीज़ के बदले में? फॉर हिज हेल्प अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ उसकी मदद करने के बदले में उससे वो नवाब का पोस्ट दिलवाएंगे। ये उसके साथ वादा किया, मीर जाफर के साथ। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, अदर पीपल, दूसरे लोग, हु वर इन्वॉल्व, जो शामिल थे, इन द कंस्पिरेसी, इस साजिश में, वो कौन थे? वर राय दुर्लभ, वो उनमें एक राय दुर्लभ थे, राय दुर्लभ था। नवाब ट्रेजरर, नवाब का एक खजानची था, ट्रेजरर कहते हैं खजानची को। एंड जगत सेठ, और जगत सेठ था। द रिचेस्ट बैंकर, जो कि अमीर तरीन बैंकर था, इन बंगाल स्टेट, बंगाल की रियासत में, रियासत बंगाल में ये अमीर तरीन बैंकर था, यानी बैंक का कारोबार करने वाला था। उमीचंद वॉज द पर्सन, उमीचंद वो शख्स थे, वो इंटेंडेंट, जो इरादा रखते थे, टू ब्रेक दिस डील, इस माहदे को तोड़ने की। बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में, लेकिन इसके सिले में, मीर जाफर प्रॉमिस्ड हिम, मीर जाफर ने उसके साथ वादा किया। किस चीज़ का? टू पे 175 लाख रुपीस, 175 लाख रुपये देने का। एंड सपोर्ट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव की सपोर्ट हासिल करने का। यानी मीर जाफर जो था, उसने उमीचंद के साथ ये वादा किया कि वो उसे 175 लाख रुपए देंगे,
اور اس کے ساتھ اس سے رابرٹ کلائیو کی حمایت بھی دلوائے گا۔ یہ میر جعفر نے امید چند کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس معاہدے کو توڑنے سے دستبردار ہوئے تھے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایونٹس آف بیٹل آف پلاسی، پلاسی کی لڑائی کے واقعات، جنگ پلاسی کے واقعات، ایونٹس، واقعات۔ ہیونگ میڈ آل دیس ارینجمنٹ، ان تمام انتظامات کر لینے کے بعد، کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد، رابرٹ کلائیو سینٹ اے لیٹر ٹو دا نواب سراج الدولہ، رابرٹ کلائیو نے نواب سراج الدولہ کو ایک خط بھیجا، بلیمنگ وائلیشن آف دی ٹرمز آف دی ٹریٹی آف علی نگر، جس میں اس پر علی نگر کے معاہدے کے قواعد و ضوابط میں خلاف ورزی کا الزام لگایا، کہ اس نے ٹریٹی آف علی نگر، یعنی علی نگر میں جو ٹریٹی ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس نے اس کے ٹرمز میں، یعنی اس کے قواعد و ضوابط میں یا اس کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ الزام لگایا اس نے اس خط میں۔ کس نے؟ رابرٹ کلائیو نے نواب سراج الدولہ پر یہ الزام لگایا۔ کس طرح؟ بائی پرووائڈنگ ریفیوج ٹو دا فرینچ، کہ اس نے فرانسیسیوں کو پناہ دی تھی۔ He also declared his intention to march on مرشد آباد، اس نے مرشد آباد پر چڑھائی کرنے کے ارادے کا بھی اعلان کیا، کہ وہ مرشد آباد پر بھی حملہ کرنے والا ہے، چڑھائی کرنے والا ہے۔ اس نے اس خط میں اس کا بھی اعلان کیا۔ which was the capital of بنگال اسٹیٹ، جو ریاست بنگال کا دارالخلافہ تھا۔ مرشد آباد جو تھا یہ کیپٹل آف بنگال تھا، بنگال اسٹیٹ۔ دی ڈکلیریشن آف وار، اعلان جنگ، واز میڈ کیا گیا آن جون 14 جون 1757 سی ای، 1757 سی ای میں، یعنی یہ جو جنگ کا اعلان تھا یہ 14 جون 1757 سی ای میں کیا گیا۔ نواب ہیڈ آلسو بیکم اویئر، نواب کو بھی پتہ چل چکا تھا، نواب بھی آگاہ ہوئے تھے، آف دی کنسپیریسی، اس بغاوت سے۔ ہی دیئر فور اٹیکڈ میر جعفر's پیلس، اس لیے اس نے میر جعفر کے محل پر حملہ کیا۔ اینڈ obtained his vow، اور اس سے عہد لیا، اور اس سے حلف لیا یا عہد لیا یا عہد حاصل کیا۔ کیا عہد؟ ناٹ ٹو جوائن دا کیمپ ان دا بیٹل فیلڈ، کہ وہ میدان جنگ میں انگریزوں کی کیمپ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہی دین آرڈرڈ دا آرمی، اس نے اس کے بعد اس نے فوج کو حکم دیا، کس چیز کا؟ ٹو موو ٹوورڈس پلاسی، پلاسی کی طرف جانے کا۔ اس کے بعد اس نے فوج کو پلاسی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اینڈ ریچڈ دیئر، اور وہاں پر پہنچے، آن جون 21 21 جون 1757 سی ای، 1757 سی ای میں۔ دا برٹش آلسو ریچڈ پلاسی، انگریز بھی پلاسی پہنچے، ود 32,000 سولجرز، 32,000 سپاہیوں کے ساتھ، ٹو انکاؤنٹر دا ہیوج آرمی آف نواب، نواب کی بڑی تعداد میں فوج سے انکاؤنٹر ہونے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کمپرائزنگ 50,000 سولجر، جو 50,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ یہ آرمی جو تھا، جو نواب کی جو آرمی تھی، یہ ان میں 50,000 سولجر تھے، یعنی 50,000 سپاہی اس میں شامل تھے۔
میر جعفر ہو واز کمانڈنگ 16,000 مین، جو 16,000 آدمیوں کی کمان کر رہا تھا یا سربراہی کر رہا تھا، ریمینڈ آل ٹوگیدر ڈیٹیچ، تقریباً علیحدہ رہے، جدا رہے، فرام دا مین آرمی سے، تقریباً وہ مین آرمی سے، یعنی جو بنیادی جو فوج تھا اس سے وہ ڈیٹیچ رہے، یعنی الگ رہے، علیحدہ رہے۔ فرینچ ہیڈ آلسو سینٹ اے اسمال کنٹینجنٹ آف ارٹلری مین، فرانسیسیوں نے بھی توپے چلانے والے ارٹلری مین، توپے چلانے والے لوگوں کی یا فوجوں کا ایک چھوٹا دستہ بھی بیچ دیا تھا۔ بٹ لیکن دا فرینچ ارٹلری، جو فرانسیسی ارٹلری تھی یعنی توپ چلانے والا جو دستہ تھا، پروڈ یوز لیس، یہ بیکار ثابت ہوا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بیفور دا انگلش ارٹلری، انگریز ارٹلری کے سامنے۔ ڈسپائٹ آل دیز ایڈورس کنڈیشنز، اچھا ان تمام ایڈورس کنڈیشن یعنی مشکلات کے باوجود یا ناموافق حالات کے باوجود، نواب فاٹ بریولی، نواب بہادری سے لڑے، اینڈ واز سلولی موونگ ٹورڈز وکٹری، اور دھیرے دھیرے اور آہستہ سے اور بتدریج فتح کی طرف جا رہے تھے۔ وین دا سڈن ڈیتھ آف میر مردان، جب میر مردان کی اچانک موت نے ریورسڈ سچویشن، حالات تبدیل کر دیے۔ اٹ پروڈ فیٹل فار ہیز کمپین، یہ اس کے معرکے کے لیے یا اس کے جنگ کے لیے، اس کے مہم کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ میر جعفر کی چیز مہلک ثابت ہوئی جو ڈیتھ آف میر مردان تھا۔ میر جعفر آلسو withdrew فرام ہز کیمپ، بھی اپنے کیمپ سے پیچھے ہٹے، withdrew پیچھے ہٹنا یا دستبردار ہونا۔ اپان دیس، اس پر یعنی اس وجہ سے، سراج الدولہ ایکٹنگ اپان دا ایڈوائس آف رائے درلب، جو رائے درلب کی ہدایت پر یا نصیحت پر عمل پیرا تھے یا عمل کر رہے تھے، ریٹریٹڈ ٹو مرشد آباد سے پسپا ہو گئے۔ ہی واز کاٹ، اس کو پکڑا گیا، آن دا وے، راستے پر، بائی میران نے، یعنی میران نے اس سے واپسی پر راستے میں پکڑ لیا۔ میران کون تھا؟ دا سن آف میر جعفر، جو میر جعفر کا بیٹا تھا۔ ہو ایکسیکیوٹیڈ ہیم، جس نے اس سے پھانسی دی۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد، رابرٹ کلائیو نے آفرڈ دا تھرون آف بنگال ٹو میر جعفر، نے تخت کی جو آفر تھی، تخت کی جو پیشکش تھی، وہ میر جعفر کو کر دی، یعنی رابرٹ کلائیو نے جو بنگال کا تخت تھا وہ کو میر جعفر کو پیش کیا، یعنی اس کی پیشکش میر جعفر کو کر دی، بنگال کے تخت کی۔ اچھا، ہی پلیزڈ دا کمپنی، اس نے کمپنی کو خوش کر دیا۔ کس نے؟ یعنی میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو خوش کر دیا۔ کس طرح؟ بائی پیئنگ 50 لاکھ روپیز، جب اس نے اس سے 50 لاکھ روپے دیے، along with ceding 24 پرگناس ٹو اٹ، along with کے ساتھ، اور کس چیز کے ساتھ؟ سیڈنگ، دینے کا، یعنی جب اس نے اس کے ساتھ دیے 24 پرگناس، 24 پرگناس، یعنی 24 محلات کو، ٹو ایٹو، اس کو، یعنی اس کے ساتھ اس نے اس کو یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 24 محلات بھی دیے۔ دی وار سیلڈ دا فرینچ فیٹ آف بنگال، اچھا، اس جنگ نے بنگال کی قسمت پر پانی پھیر دیا، یا اس کے خواب پر پانی پھیر دیا، یا اس کے خواب کو خاک میں ملایا۔ اٹ پروڈ، اس سے ثابت ہوا،
اٹ پروڈ ٹو بی اے ڈیسائسو بیٹل، یہ ایک فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی. مارکنگ یعنی جس سے آغاز ہوا. اچھا، مارکنگ دا انیشیشن آف برٹش رول، جس کی وجہ سے یا جہاں سے انگریزوں کی حکومت کا، انگریزوں کی رول کا، یعنی انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی یا کا آغاز ہوا ان انڈیا، ہندوستان میں، فار دا نیکسٹ 2 centuries CE، اگلے 2 صدیوں تک. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.